تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی کہانی کا پارٹ 2 سے۔ اب تم کیا چاہتے ہو رافع بشیر؟ ایس پی جمشید علی خان نے پوری فائل پڑھ کر اس سے پوچھا۔ رافع بشیر اور بلال احمد اس کے آفس میں موجود تھے۔ سر، یہ معاملہ کافی سیریس ہے اور اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی تو انویسٹیگیشن میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس کیس کو میری ٹیم کو ہینڈل کرنے دیں۔ اوپر سے بہت پریشر آ رہا ہے، تو سر آپ ان پریشر کو ہینڈل کر لیں، باقی میں جلد سے جلد قاتل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رافع بشیر نے مختصر لفظوں میں اپنی بات مکمل کی تو جمشید علی خان سوچ میں پڑ گئے۔ میں تو حیران ہوں کہ میڈیا اس کیس کو فالو کیوں نہیں کر رہا۔ ایس پی جمشید علی خان کچھ حیران ہوں۔ سر، ہم اس کیس کو بہت خفیہ طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور لیبارٹری کے انچارج کو میں نے سختی سے خبردار کیا ہے کہ یہ تفصیلات باہر نہیں آنی چاہیے۔ چائے کا گھونٹ بڑھتے ہوئے وہ بولا۔ یہ فائل کس نے تیار کی تھی؟ جمشید علی خان نے پوچھا۔ سر میں نے، بلال احمد پہلی بار بولا۔ گڈ، میں کافی متاثر ہوا۔ آپ آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ وہ رافع بشیر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ سر، کیس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ان 5 زنائے بالجبر والے کیسوں کو باریکی سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ قاتل نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، اور مجھے امید ہے کہ ان فائلز کو ٹٹولنے سے ہمیں ضرور کچھ ملے گا۔ جمشید علی خان کو وہ کافی پر امید لگا۔ اور یہ ملزمان کی فہرست میں صرف 2 نام؟ فائل کے ورق الٹتے ہوئے سوال کیا۔ سر، یہ دونوں موقع واردات پر ہر بار موجود تھے۔ رافع بشیر نے سفید جھوٹ بولا، کیونکہ وہ ان دونوں سے پہلی بار پرسوں ہی ملا تھا۔ اس کے جھوٹ سے بلال احمد چونکا۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ 60 سالہ تنویر اشرف اور 20 سالہ مشتاق یوسفی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان 5 کو بے رحمی سے مارا گیا۔ بے ہوش کر کے ان کا سینہ چاک کیا اور پسلی کی ہڈی توڑ کر دل نکالا گیا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ اس قاتل نے بڑی مہارت سے اس کام کو انجام دیا، اور اس طرح کا کام کوئی 60 سالہ بزرگ تو نہیں کر سکتا۔ تو میرا شک تو مشتاق یوسفی پر ہے، باقی تشویش جاری ہے۔ رافع بشیر نے اپنی بات مکمل کی اور کلائی پر پہنی گھڑی دیکھا۔ وہ ان 5 کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ان کو کیسے مطمئن کیا؟ ایک اور سوال اب رافع بشیر کے چہرے پر بیزاری واضح ہوئی۔ سر، ان سب کو یہی بتایا گیا ہے کہ کسی نے سینے پر چاقو سے وار کیا تھا۔ اس نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے رافع بشیر، جلد از جلد اس کیس کو حل کرو، جب تک میں سب کو سنبھال لوں گا۔ تم ایک قابل آفیسر ہو، تم ہمیشہ اپنے سپورٹ کیے گئے کیسز کو کامیابی سے حل کرتے ہو، اور تمہارا ریکارڈ مکمل طور پر بے داغ اور کامیابی کا مظہر ہے۔ صرف اس لیے میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، مجھے غلط ثابت مت کرنا۔ جمشید علی خان نے فائل بند کر کے اس کے آگے رکھ دی۔ ان کی بات پر وہ مسکرایا۔ بلال احمد نے ساری فائلز اٹھائیں اور رافع بشیر کو اپنی جگہ سے کھڑا ہو۔ سر، آنتوریم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس سوال پر بلال احمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جمشید علی خان سوچ میں پڑ گئے۔ نہیں۔ جواب پر وہ دھیرے سے مسکرایا اور سلوٹ کر کے بلال احمد کے ہمراہ آفس سے نکل گیا۔ سر، میرے لیے کیا حکم؟ جمشید علی خان کے آفس سے نکلتے ساتھ ہی بلال احمد نے پوچھا۔ اس کیس میں عجیب سا ٹرائی اینگل ہے، سمجھ پائے تم؟ رافع بشیر نے گاڑی کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا۔ بلال احمد سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں سر، شاید، پتہ نہیں۔ اس نے جیسے ہار مان لی۔ ڈرائیور نے رافع بشیر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بلال احمد ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صاحب کہاں چلنا ہے؟ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کافی شاپ۔ رافع بشیر کی بات سن کر اس نے گاڑی کو کافی شاپ کی طرف روانہ کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد رافع بشیر کافی کا آرڈر دے کر کیس کی تفصیلات کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک پیچیدہ کیس ہے، لیکن اگر ہم اس ٹرائی اینگل پر غور کریں تو شاید یہ گتھی سلجھ جائے۔ رافع بشیر فائلز کو کھولتے ہوئے بولا۔ کون سا ٹرائی اینگل؟ بلال احمد کے چہرے پر اضطراب تھا۔ وکٹم، کلپریٹ، وکٹم۔ مطلب؟ بلال احمد ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ مطلب ان 5 کیسز کا یہی ٹرائی اینگل ہے۔ ایک ہی کیس کا مجرم کچھ دنوں بعد ایک انجان کیس کا متاثر بن گیا۔ یہ تمام کیسز ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا روح ایک ہی زنائے بالجبر کے پر اسرار سے بھرپور معاملے کی طرف جا رہا ہے، جس کی حقیقت ابھی تک کسی کو معلوم نہیں، اور ہر نیا موڑ مزید الجھن میں مبتلا کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس ایک نام کی تلاش ہے جو ان پہلے تمام زنائے بالجبر کے کیسوں میں موجود ہو، اور لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ دور سے ویٹر ان کی طرف کافی لے کر آ رہا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے جملہ مکمل کیا۔ اور اس کیس کو سلجھانے کے لیے ہمیں پہلے 5 کیسوں کی تفصیلات پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میز پر رکھی کافی کا گرم دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس کے لیے ہمیں اس کیس کے تمام متاثرین سے ملاقات کرنی ہوگی، شاید کوئی سراغ مل جائے۔
جس سے کیس سلجھ جائے، اور تمام کی تمام تفصیلات اس فائل میں موجود ہیں۔ کافی کم آگ اٹھاتے ہوئے بلال احمد بولا۔ اس کی بات پر رافع بشیر اپنے محسوس انداز میں مسکرایا۔ چیزوں کو آسان کرنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں بلال احمد، اسی لیے تم میرے فیورٹ ہو۔ اس کے دوستانہ انداز نے بلال احمد کا خون اور جذبہ دونوں بڑھا دیا۔ بلال احمد نے ایک کاغذ رافع بشیر کے آگے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرسری انداز میں کاغذ کو دیکھا۔ سر، میں نے ایک رف اسکیچ بنایا ہے، ان دونوں کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ رافع بشیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے کافی کا مگ واپس میز پر رکھ دیا۔ بلال احمد نے اپنے گراف میں ایک جدول بنایا۔ پہلے کالم میں کیس اے لکھا اور اس کے نیچے کیس اے کے تمام متاثرین کے نام درج کیے۔ دوسرے کالم میں کیس اے کے ملزمان کے نام لکھے۔ پھر اسی لائن میں تیسرے کالم میں کیس بی لکھا۔ کیس اے کے ملزمان کے نام کیس بی کے متاثرین کے کالم میں درج کیے۔ کیس بی کے ملزمان کے کالم میں بلال نے سوالیہ نشان ڈال دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے نام ابھی معلوم نہیں ہیں۔ ان سب کے گھروں میں جانے سے پہلے مختصر لفظوں میں کیس اے کو بیان کرو، کیونکہ میں نے اس کیس کو فالو نہیں کیا، اور وہ پچھلے ایس ایچ او صاحب، ان کی کیا ہی تعریف کروں۔ بہرحال شروع ہو جاؤ۔ کافی کماغ ایک بار پھر اٹھاتے ہوئے وہ بولا۔ سر، 6 مہینے پہلے ہمارے تھانے میں ایک لڑکی نے رپورٹ درج کروائی۔ اس کا نام فہمیدہ تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ گھر سے مارکیٹ جا رہی تھی کہ ملزمان ناصر، جو اس کے علاقے میں چائے کی دکان چلاتا تھا، اس نے فہمیدہ کا تعاقب کیا اور موقع دیکھ کر ناصر نے دن دہاڑے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور سنسان پلاٹ میں سے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا۔ رافع بشیر کافی پیتا اس کی بات غور سے سن رہا تھا۔ دوسری رپورٹ کوئی مہینے بعد درج ہوئی۔ رضوانہ بیگم، جو ٹیوشن پڑھانے کے لیے دوسروں گھروں میں جاتی تھی، وہ ایک شادی شدہ خاتون تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ اس روز 7 والی گلی میں ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانے جا رہی تھی کہ کمال نامی شخص نے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کمال کی پوری کوشش تھی کہ وہ مار جائے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ایک راہ گزر نے ان کو جاڑیوں کے پاس دیکھ لیا اور فوراً سے اسپتال منتقل کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ سر، متاثرہ رضوانہ کی گواہی کے باوجود کمال کو کوئی سزا نہیں، کیونکہ شواہد کی کمی تھی۔ بلال احمد نے کافی کماغ لبوں سے لگا لیا۔ بے رحمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تیسری رپورٹ ناہید کے والدین نے لکھوائی۔ ناہید میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس روز وہ چھٹی کے وقت اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ جاوید نامی شخص، جو اسی کالج کا جمعدار تھا، اس نے بہانے سے اس بچی کو اپنے پاس بلایا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ خیر، جاوید نے اس بچی کو خوف زدہ کیا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اس کی ویڈیو لیک کر دے گا۔ وہ خاموش رہی، لیکن جب اس نے دوبارہ وہی سب کرنا چاہا تو ناہید نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا اور وہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گئے اور جاوید کے خلاف رپورٹ لکھوائی۔ لیکن وہی سب ہوا جو پہلے 2 کیسوں میں ہوا۔ اس وقت کے ایس ایچ او نے ناہید کے والدین کو یہ کہہ کر کیس بند کروا دیا کہ قانون کے مطابق زیادتی کے بعد 41 گھنٹوں کے اندر اندر رپورٹ لکھوانی ہوتی ہے۔ کیفے میں لوگوں کی آمد و رفت بڑھنے لگی۔ کوئی وہی بیٹھ کر آرڈر دینے لگا تو کوئی ٹیک اوے کرنے لگا۔ بلال احمد، کچھ کھاؤ گے؟ رافع بشیر نے ویٹر کو اشارے سے بلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سر، چکن سینڈوچ، بلال احمد بے جھجک بولا۔ ہاں بھائی، ایک چکن سینڈوچ اور 2 زنگر برگر کر دو، جلدی سے، بہت بھوک لگی ہے۔ ویٹر کے آتے ہی اس نے آرڈر دیا۔ ویٹر آرڈر لکھ کر چلا گیا تو رافع بشیر نے ہاتھ کے اشارے سے بلال احمد کو سلسلہ جاری رکھنے کا کہا۔ متاثرہ عدیقہ، جو ایک سرکاری اسکول کی استانی تھی، زیادتی کے بعد اس نے خود کو آ کر تھانے میں رپورٹ درج کروائی کہ اس کے اسکول کا ایک پی اے وقار نے اپنے دوست نوید صادق کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا۔ سر، جس دن وہ آئی تھی میں وہیں موجود تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ وہ ہمیں میڈیا میں جانے کی دھمکی دے رہی تھی، اس لیے ایس ایچ او صاحب نے ملزم وقار کو حوالات میں بند کر دیا اور نوید صادق شہر سے فرار ہو گیا، جس کا ابھی تک کسی کو اتا پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ بہرحال کچھ دنوں میں معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وقار کو رہا کر دیا گیا۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ آخری کیس 10 سالہ بچی زینت کا تھا، جس کو اس کے باپ کے دوست نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس کا بھی وہی حال ہوا۔ ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہو گئی اور آپ کے آنے تک اس کے گھر والوں نے ایف آئی آر واپس لے لی اور وہ کیس وہیں ختم ہو گیا۔ درندہ کہیں کا، رافع بشیر بڑبڑایا۔ ویٹر کھانا لے آیا اور بلال احمد نے فائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ایک برگر باہر میرے ڈرائیور کو دیا۔ برگر ویٹر کے آگے کرتے ہوئے وہ بولا۔ بلال احمد کو اس کی یہ انداز بہت اچھا لگا کیونکہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ ڈرائیور کا بھی خیال رکھا۔ کھانے کے دوران وہ دونوں خاموش ہی رہے۔
سر اب؟ رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بلال احمد نے پوچھا۔ آج کیس اے کے متاثرین کے گھر جانا ہے، اور ہاں، لیڈی کانسٹیبلز بھی ساتھ جائیں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلال احمد نے گھڑی میں وقت دیکھا، دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل ساجدہ کو فون کر کے اپنے محسوس پتے پر پہنچنے کا حکم دیا۔ کیس اے، متاثرہ فہمیدہ۔ جی کون؟ بزرگ عورت نے دروازہ کھولتے ساتھ پوچھا۔ اماں جی، ہم پولیس سے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اندر آ سکتے ہیں؟ ساجدہ نے پوچھا۔ رافع بشیر اور بلال احمد اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اندر آ جاؤ بیٹا۔ وہ تینوں اس عورت کے ہمراہ صحن میں آ گئے۔ وہاں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ رافع بشیر اور بلال احمد ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور ساجدہ اور وہ عورت دوسری پر۔ اماں، ہمیں فہمیدہ سے ملنا ہے، کیس کے متعلق کچھ بات کرنی ہے، رافع بشیر نے سن گلاسز اتارتے ہوئے اس عورت سے کہا۔ فہمیدہ سے؟ اس عورت کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ جی اماں، اور کون؟ ہمیں اس سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی ہیں، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی رافع بشیر نے بھانپ لی۔ فہمیدہ کو مرے ہوئے 4 مہینے ہو گئے ہیں، اور تم لوگ اب آ رہے ہو، وہ بھی اپنی مدد کے واسطے؟ کہاں تھے اس وقت جب میری بیٹی کو تم لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی؟ ہاں، کہاں تھے تم لوگ؟ اب آ گئے ہو منہ اٹھا کر مدد مانگنے؟ اس عورت نے حقارت سے رافع بشیر کو دیکھا۔ اماں، تمیز سے بات کرو، بڑے صاحب ہیں۔ اور ساجدہ کے لہجے میں تلخی تھی، اس لیے رافع بشیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ ساجدہ، آرام سے، میں بات کرتا ہوں، اور اب کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، اس نے ہدایت دی۔ وہ اس عورت کے پاس آ گیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو اماں، فہمیدہ کی موت کا سن کر افسوس ہوا، اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ شروع سے یہ کیس میرے پاس کیوں نہیں آیا، ورنہ میں اس بدبخت ناصر کو سزا دے کر فہمیدہ کو انصاف ضرور دلاتا۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ رافع بشیر نے نرمی سے پوچھا۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، لوگوں کی باتیں اس کو کھا گئی، وہ بے قصور ہو کر بھی اس دنیا کی عدالت میں مجرم ٹھہرائی گئی۔ کیا قصور تھا اس کا؟ یہ کہ وہ یتیم تھی، یا یہ کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا؟ اس دن بھی وہ میری دوائیں لینے گئی تھی، اور آنسو نے اس عورت کی زبان بند کر دی۔ ساجدہ، کچن سے پانی لاؤ۔ رافع بشیر نے ساجدہ کو آواز لگائی۔ وہ تیز قدموں سے باورچی خانے میں گئی اور پانی کا گلاس رافع بشیر کو پکڑایا۔ اماں، پانی پی لو۔ رافع بشیر نے گلاس اس کو تھمایا۔ وہ ایک سانس میں پی گئی۔ شکریہ بیٹے۔ عورت کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ تکلیف کے لیے معذرت، لیکن عورت نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی۔ موقع پر اس کی موت ہو گئی، اور میری بیٹی اس ظالم دنیا سے آزاد ہو گئی، لیکن اپنی ماں کو اس گھر اور چند یادوں کے سہارے چھوڑ گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اماں، رافع بشیر نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی کے مجرم کو سزا مل چکی ہے، کسی نے بے رحمی سے اس کا قتل کر دیا۔ اس عورت نے اپنا جھکا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ یہ ہے اوپر والے کا انصاف۔ اس نے رافع بشیر کے سر پر پیار کیا۔ اماں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میرا مطلب، کوئی ذریعہ معاش ہے آپ کا؟ رافع بشیر بمشکل بول پایا۔ میری بیٹی محلے کی عورتوں کے کپڑے سیا کرتی تھی، اور ہم ماں بیٹی اسی پیسوں سے گزارا کرتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد یہ آمدنی بھی بند ہو گئی، لیکن فہمیدہ کی وفات کے بعد ایک نوجوان آیا تھا۔ اس کا تعلق کسی فلاحی ادارے سے تھا۔ اس نے میری ساری کہانی سنی، پھر اس کے بعد وہ ہر مہینے راشن بھجواتا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ کون تھا وہ؟ کیا نام تھا؟ رافع بشیر ہر بات کو غور سے سن رہا تھا، اور ان سب میں بلال احمد اس عورت کا بیان لکھ رہا تھا۔ نام کا پتہ نہیں، بس ایک ہی بار آیا تھا، اور اس کا حلیہ عجیب تھا۔ وہ سوچنے لگی۔ اس کی بات پر وہ سب چونکے۔ اس عورت نے بات جاری رکھی۔ لمبا کالا کوٹ، سر پر ٹوپی اور منہ پر ماسک۔ اس کی شکل نہیں دیکھ پائی۔ عورت سوچتے ہوئے بولی۔ رافع بشیر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے وقت کا شکریہ اماں، اگر کوئی مدد چاہیے ہو تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں۔ اپنا کارڈ عورت کو پکڑا کر وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ کیس اے، متاثرہ رضوانہ۔ ساجدہ، متاثرین کے گھر والوں سے آرام سے بات کیا کرو۔ رضوانہ بیگم کے گھر کے باہر کھڑے رافع بشیر نے اس کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ سوری سر، آئندہ احتیاط کروں گی۔ ساجدہ بمشکل بول پائی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک آدمی نے دروازہ کھولتے ساتھ پوچھا۔ آپ رضوانہ بیگم کے کیا لگتے ہیں؟ رافع بشیر نے پوچھا۔ جی، میں اس کا شوہر ہوں۔
آدمی پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہمیں رضوانہ بیگم سے ملنا ہے، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ساجدہ پیچھے سے بولی۔ کیوں ملنا ہے آپ کو؟ سر، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہمارا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، میری بیوی اب تک نارمل نہیں ہو پائی، میں نے بہت مشکل سے اس کو سنبھالا ہے، اگر آپ اس سے وہی سب پوچھیں گے تو شاید اس بار میں اسے کھو دوں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، اب ہمیں پولیس کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ وہ رافع بشیر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں ملتے، لیکن آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی سر، پوچھیے۔ وہ آدمی اب گھر سے باہر آ گیا۔ ملزم کمال کو کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد کوئی انجان شیخ صاحب سے ملنے آیا تھا اور کیس کے متعلق کچھ پوچھا ہو؟ رافع بشیر نے دو ٹوک بات کی۔ جی سر، آیا تھا۔ کب؟ یہ یاد نہیں، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ کسی NGO سے ہے اور وہ ہمیں انصاف دلائے گا، لیکن وہ بھی دھوکے باز نکلا اور پھر موڑ کر واپس نہیں آیا۔ آدمی سانس لینے کے لیے رکا۔ اور اس کا حلیہ کیسا تھا؟ پیچھے سے بلال احمد نے پوچھا۔ لمبا کالا کوٹ، آنکھوں پر موٹا سا چشمہ اور منہ پر ماسک۔ ہاں، یہی حلیہ تھا۔ بلال احمد ساتھ ساتھ کاغذ پر لکھ رہا تھا۔ اس آدمی کی بات مکمل ہونے پر رافع بشیر مڑ گیا اور اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ سر، بلال احمد نے اس کو آواز دی۔ گتھی سلجھ رہی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ رافع بشیر اپنے محسوس انداز میں مسکرائے۔ جی سر، بلال احمد گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ ان سب میں ساجدہ الجھی ہوئی تھی کیونکہ اس کیس کی گہرائی سے وہ ناواقف تھی۔ کیس A، متاثرہ ناہید۔ ناہید کی تو شادی ہو گئی ہے۔ ناہید کی ماں نے ان کو جیسے اطلاع دی، ناہید کے گھر کے لان میں سناٹا چھا گیا۔ پر جہاں تک میرے علم میں ہے، ناہید تو صرف 16 سال کی بچی ہے۔ آپ لوگوں نے کیسے اس کی شادی کرا دی؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچوں کی شادی کی روک تھام کا ایکٹ 1929 وفاقی قانون ہے۔ اس کا مقصد کم عمری کی شادی کو روکنا اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اس کے تحت سزائیں سخت بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اس قانون کا احترام کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنا سکیں۔ رافع بشیر ایک سانس میں بولا۔ قانون؟ کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ وہ قانون جو میری بیٹی کو انصاف نہ دلا سکا۔ میری بیٹی بے گناہ تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا سوائے ان کی بہن کے۔ ناہید کا باپ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس حادثے نے ایک بار پھر ان کو جکڑ لیا۔ میری بہن اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے۔ اس نے جب ہمیں تکلیف میں دیکھا تو فوراً اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ لیا۔ ہمدردی یا ترس کھا کر نہیں، بلکہ ہماری محبت نے اس نے میری بیٹی کی عزت بچا لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل وقتوں میں اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ مشکل میں ہمارے اپنے ہی کام آتے ہیں۔ آج ناہید کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ اور کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ اگر اس وقت قانون ہمارا ساتھ دیتا تو ہم بھی قانون کی مانتے، لیکن کچھ باتیں کاش ہی بن جاتی ہیں۔ ناہید کی ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ جاوید کو کسی نے بے رحمی سے مار ڈالا ہے۔ رافع بشیر ایک دم چپ ہو گیا۔ اور آپ کو لگتا ہے اس کا قتل ہم نے کروایا ہے؟ ناہید کا باپ طنزیہ مسکرایا۔ سر، اس کو قتل کرنا ہوتا تو میں سب کے سامنے اس کو شوٹ کر دیتی، لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ آپ لوگوں سے مدد مانگی۔ لیکن جب آپ لوگوں نے ہمیں نامراد لوٹایا تو ہم نے سب سے بڑی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا، وہ عدالت جہاں انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اور آج ہمارے حق میں فیصلہ آ ہی گیا۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں بولی۔ لان میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پولیس کے علاوہ کوئی اور آیا تھا اس کیس کے متعلق بات کرنے؟ بلال احمد نے پوچھا۔ جی، ایک شخص آیا تھا، شاید کسی NGO سے تھا، لیکن ہم نے اس سے زیادہ بات چیت نہیں کی کیونکہ اس دن ناہید کا نکاح تھا۔ ناہید کا باپ کچھ یاد کرتا ہوا بولا۔ رافع بشیر کے بلال احمد سے جھوٹ بولنے کی وجہ کیا تھی؟ بلال احمد انتوریم کا نام سن کر گھبرا کیوں گیا تھا؟ آخر یہ کیسا راز ہے؟ کیا پولیس قاتل تک پہنچ پائے گی؟ کیا ناہید کو انصاف مل پائے گا؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے پارٹ 3 کا۔ اللہ حافظ۔